Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنا شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے 28ویں پارے کا آغاز ہوا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں عام طور سے سماجی، معاشرتی اور دیگر تمام جو مسائل ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں تو ان کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر میاں بیوی کا بیان ہے جو کسی خاص لفظ کے کہہ دینے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے اور جدا ہو جائے۔ عرب میں ایک دستور تھا، لوگوں نے اپنا چلن بنا لیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تمہارا پیٹ میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ماں کے کسی جسم کے حصے سے اپنی بیوی کے جسم کے حصے کو تشبیہ دے دے تو وہ ان کے یہاں وہ بیوی ماں کا درجہ پھر رکھنے لگتی تھی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی کہ اب وہ بیوی نہیں رہی، اب وہ کیا ہو گئی؟ اب وہ ماں ہو گئی۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پر ایک یہ سورہ ہے جس کا نام سورہ مجادلہ پڑا ہے۔ مجادلہ کے معنی آتے ہیں بحث کرنا، جھگڑنا، دلیل مانگنا، کوئی راستہ نکالنا، اور کبھی کبھی بغیر کسی علم کے ایسے ہی علل ٹپ لڑائی جھگڑا کرنا، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو کافر مشرک بحث مباحثہ کرتے تھے تو انبیاء علیہ السلام ان سے کہتے تھے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم ہم سے صرف چند ناموں کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے آبا اجداد نے جن کا نام رکھ لیا ہے اور ان کے سلسلے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ مختلف جگہوں پر یہ بحث مباحثے کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے، اور خاص طور سے انبیاء اور انبیاء کے قوموں کے تعلق سے یہ لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے جھگڑنے کے سلسلے میں۔ یہاں پر میاں بیوی کا ذکر ہے۔ شوہر کا نام اوس بن الصامت ہے، بیوی کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ میاں بیوی تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب کسی موقع سے ان صحابی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو، میری ماں کی طرح دکھتی ہو، وغیرہ وغیرہ، یا کسی لفظ سے تشبیہ دے دی، تو اس دستور کے مطابق جو عرب میں عام تھا، ان کی بیوی گویا کہ ماں کے درجے میں ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان، بچے ہیں،
بیوی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی شکایت کرتی، کبھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر فریاد کرتی، کبھی اپنے شوہر سے بھی جھگڑتی، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث کرتی۔ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے کوئی جان بوجھ کے مجھے طلاق نہیں دی ہے، طلاق کی نیت سے، جدائی کی نیت سے کوئی لفظ نہیں کہا ہے، بس ان کے زبان سے ایک بات نکل گئی ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو میں کیا کروں؟ میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر سے جدا ہو کر بچوں کو لے کر اپنے ساتھ رکھوں تو بچے بھوکے مر جائیں گے، پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر باپ کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، میں تنہا چلی آؤں تو بچے قسم و پرستی کا شکار ہو جائیں گے، دونوں طرف سے ہمیں پریشانی ہے، آخر اس کا کیا حل ہے؟ دور جاہلیت میں جو ہوتا تھا، شریعت اسلام میں اس کی کیا وہ ہے حیثیت اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بظاہر تو ابھی کوئی حکم تو آیا نہیں ہے، اس لیے جو چل رہا ہے اسی کو ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اب وہ لڑتی ہے، جھگڑتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ میرا قصور کیا ہے؟ شوہر نے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ہمیشہ بیوی بن کر اس کے ساتھ رہی، آج اس نے ایک لفظ کہہ دیا تو میں ماں کیسے بن گئی اس کے لیے؟ اللہ کے نبی اس کا کوئی حل بتائیے۔ مستقل وہ پریشان رہی، اللہ سے آہ بکا بھی کرتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار جواب طلب کرتی رہی کہ کوئی حل آپ اس کا پیش کر دیجئے، کوئی حل آپ پیش کر دیجئے، اور اپنے شوہر کے پاس جا کے گویا جھگڑتی تھی، کیوں تم نے ایسا کہہ دیا، کیا تمہیں ضرورت پڑی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی ایسا موقع آتا ہے تو بیویاں پھر بولتی ہیں، ہر آدمی جس کے اوپر پڑتی ہے وہ بولتا ہے، تو وہ بھی ایسی ہر طرف جا کے پریشان تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری سورہ گویا نازل فرما دی، اور اس سورہ کا نام مجادلہ رکھ دیا، اور مجادلہ اس خاتون کی طرف نسبت کی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آ کر آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کے تعلق سے آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، تو اللہ نے اس کی بات سن لی ہے، تو اللہ نے اس کا حل بھی بتایا، اور اس کا حل یہ ہے، وہ ہے زہار۔ کیا ہے؟ زہار۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جو محرم رشتہ ہے، یعنی ماں، بہن وغیرہ وغیرہ، تو ان کے جسم سے کوئی تشبیہ دیتے اپنی بیوی کو، تو اس کا نام ہوتا ہے زہار۔ تو جب انہوں نے ماں سے تشبیہ دے دی تو اب یہ کیا تھا کہ عرب میں ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتی تھی کہ اب وہ دوبارہ بیوی بن کر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ اپنا بنایا ہوا جو اصول تھا اسے ختم کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ اس میں بڑی اڑچنیں بھی تھیں۔ مثال کے طور پر اڑچن یہ ہے کہ جس بیوی سے آپ کی اولاد ہے، آپ نے اسے ماں کہہ دیا، گویا کہ آپ اس کے بیٹے ہو گئے، تو آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بہن بھائی بن رہے ہیں، آپ کے اولاد ہیں آپ اسی سے، اور آپ اسی عورت جس سے تمہاری اولاد ہوئی تھی آج تم اس کی اولاد کہلا رہے ہو، تو ایک ہی عورت سے اپنا بیٹا بھی ہو اور تم بھی اس کے بیٹے ہو، یہ اڑچنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک بعد، ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کا ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے بیوی کا درجہ بہت بڑھا کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیوی کے ساتھ رعایت کرنے کا خوب حکم دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں کا درجہ جو شریعت نے رکھا ہے اس سے بڑا درجہ کوئی اور نہیں ہے۔ ماں کو کسی اور چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ماں کا خون ہے، ماں کے خون کا ٹکڑا ہے، جگر ہے، آپ اس کے گوشت کا ٹکڑا ہے، آپ تو ماں سے کسی اور کو تشبیہ
نہیں دی جا سکتی ہے۔ ماں کے تقدس کو، اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو اللہ نے بحال رکھا اور حکم دیا کہ اگر کبھی کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم میری ماں جیسی ہو تو اس کی بیوی ماں تو نہیں بنے گی، لیکن عارضی طور پر جب تک اس کو پنشمنٹ نہ مل جائے، جب تک کہنے والے کو سزا نہ مل جائے، سمجھ رہے نہیں، تب تک اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی، اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ اب وہ سزا کیا ہے اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا، بس ہلکا سا ذکر کرتا ہوں۔ سزا اللہ رب العزت نے یہ رکھے کہ اگر کسی شخص نے بیوی کو اپنی ماں جیسے بتا دیا تو بیوی اس کے لیے اس وقت تک حرام ہوگی جب تک کہ وہ مسلسل لگاتار 60 روزے نہ رکھ لے۔ رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30۔ اسے کتنے رکھنے ہیں؟ مسلسل 60 روزے رکھنے۔ اور اگر بیچ میں گیپ ہو گیا تو سلسلہ ختم، پھر سے رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو گیپ ہو گیا تو باقی آگے رکھے اس کے ہم قضا کر لیں گے، نہیں، سلسلہ ٹوٹ گیا پھر سے رکھو۔ لگاتار 2 مہینے 60 دن روزے آپ کو رکھنے ہیں، کنٹینیو، بغیر کسی اس کے، اس میں تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور اس وقت تک بیوی آپ کے پاس نہیں ہوگی، بیوی آپ سے جدا رہے گی۔ جب 60 دن آپ کے سزا یہ متعین جو کی گئی ہے یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے بیوی کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ اور اگر آپ نے سوچا کہ ہم تو سزا بھگت ہی رہے ہیں، روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، بیوی کو ہم گھر میں لے آئیں اور بیوی جیسے پھر اس سے تعلقات ہم قائم کر لیں تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اس کا نام زہار رکھا گیا ہے۔ تو یہ مجادلہ سورہ ہے جس کے معنی جھگڑنے، بحث و مباحثہ کرنے کے ہیں۔ اس خاتون نے جب بار بار شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا تو اللہ نے شریعت اس کے سلسلے میں اس کے لیے قانون بنایا اور نافذ فرمایا۔ اس عورت کی وجہ سے گویا کہ یہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کیسے فریاد سنی؟ اللہ فریاد سننے والا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان مصائب کی حالت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو تو کسی اور کی دعائی نہ دے، ان کے دروازے پر بھاگے نہیں، اللہ کے دروازے پر جب وہ جائے گا، دعائی دے گا نا، اللہ اس کی دعائی، اس کی فریاد سنے گا اور اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی اور اپنی ہی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔